یہودیوں نے خود نامینیٹ کیا کہ جو سعد فیصلہ کرے گا ہم وہ مان لیں گے. تو سعد نے کہا کہ یا اللہ میں جو بھی بولنے لگا ہوں انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں فیصلہ کروں, جو میں فیصلہ دینے لگا ہوں. نبی اسلام نے جیسے ہی یہ فیصلہ سنا ارشاد فرمایا کہ سعد تو نے یہاں پہ یہ بات کی, یہی بات اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسمان پہ کر دی. اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ میرے محبوب بندے کون ہیں, قرآن پاک میں کہا. جو کینوس کے اندر اس وقت کے مسلمانوں کو جہاں سے جڑ پکڑنی چاہیے وہ حضرت سعد بن معاذ کا وہ واقعہ ہے جی, کہ جس سے آپ کو ہر مسلمان کو پوری طریقے سے آگاہ ہونا چاہیے کہ سعد بن معاذ نے کیا کیا اور سعد بن معاذ کس طریقے سے پلیس کیے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ کہہ رہا تو کہ نہیں ہے نا. اور جب بنو قریظہ کا واقعہ ہو رہا تھا تو سعد بن معاذ نے کیا اس وقت حدیث ارشاد فرمائی. نبی اسلام دائیں ہاتھ پہ کھڑے ہوئے تھے ان کے, اور انہوں نے بنو قریظہ نے جب کہا تھا کہ سعد ہمارا فیصلہ کرے گا, کیونکہ ان کو بنو نذیر کا پتہ تھا. بنو نذیر نے عبداللہ بن ابے کے ساتھ, کیونکہ وہ خزرج کا سردار تھا عبداللہ بن ابے, تو اس کو منوا کے کہہ دیا کہ ہمارے کیونکہ تعلقات اچھے تھے. تو بالکل اس طریقے سے بنو قریظہ کے جب واقعات ہو رہا تھا یا غزوہ احزاب ہو رہا تھا تو بنو قریظہ نے کہا کہ یار عبداللہ بن ابے نے بنو نذیر کو بچا لیا تھا, وہ والے یہودی بچ کے بھاگ گئے تھے, تو ہمیں بھی سعد بن معاذ بچوا لے گا تو اس کو پاس جاؤ کیونکہ اس کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہیں. یہ حضرت سعد بن معاذ اوس کے سردار تھے. یہ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں کیونکہ یہ بہت ہی بڑا, بہت ہی مطلب بیسک بنیاد ڈل رہی تھی. سعد بن معاذ نے جب ان کو نامینیٹ کیا, یہودیوں نے خود نامینیٹ کیا کہ جو سعد فیصلہ کرے گا ہم وہ مان لیں گے. تو حضرت سعد بن معاذ نے جب وہ بڑا فیصلہ کیا بنو قریظہ کا کہ ان کے تمام مردوں کو مار دو, کہ اور انہوں نے یہی کہا کہ میں ان کو انہی کی کتاب میں سے وہ سزا تجویز کرتا ہوں جو حرکت انہوں نے کی ہے, ان کی کتاب میں جو سزا ہے اس حرکت کی میں تمہیں تمہاری کتاب کی طرف لوٹاتا ہوں, توریت کی طرف لوٹاتا ہوں. توریت میں یہ جو میوٹنی کی سزا ہے وہی تمہارے اوپر نافذ ہونی چاہیے. وہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت سعد بن معاذ جو ہے نا یہ فیصلہ کریں گے, ہماری بھی سفارش کروا دے گا, کیونکہ عبداللہ بن ابے بنو نذیر کی سفارش کرا کے نکلوا گیا تھا. تو حضرت سعد نے اس وقت کیا کہا, اس وقت حضرت سعد نے کہا کہ یا اللہ میں جو بھی بولنے لگا ہوں, جو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں فیصلہ کروں, جو میں فیصلہ دینے لگا ہوں, یہ فیصلہ اب قیامت تک اسلاموفوبیا کو دعوت دے گا, اور مجھے اس ڈر سے بچا کہ اس فیصلے کے اوپر جو مینٹالٹی بنے گی اس سے ڈر کہ میں کوئی حکمت کے تقاضے نہ لگاؤں, میں وہی کروں کہ جو تیرا حکم ہے, جو تیری رضا ہے, جس کی وجہ سے میں مسلمان ہوں, میں مسلمان. اور انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے, نبی اسلام نے جیسے ہی یہ فیصلہ سنا تو نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ سعد تو نے یہاں پہ یہ بات کی, اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسمان پہ کر دی کہ اتنی تو نے جڑ پکڑی ہے فلسفے کی. اور اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ میرے محبوب بندے کون ہیں, قرآن پاک میں کہا. اور وہ ساتھ کی جو حدیث ہے وہی اوپر آیت نازل ہو رہی ہے کہ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ, کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں ڈرتے اسلام کے اوپر جب ملامت آتی ہے, کہ اب کرٹیسزم آتا ہے کہ یہ کس قسم کے لاز فالو کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائے, ان کو نہیں سمجھ آتے تو اللہ تعالیٰ کے اوپر ہی نقب لگانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اس بات سے نہیں ڈرتے. یہ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں کیونکہ میرے جتنی بھی عمر باہر کے ملکوں میں گزری ہے نا, وہ اللہ کی طرف سے دیکھیں, اللہ کی طرف سے کہ وہ یہی فیصلے کے اوپر ابھی بھی جڑے ہوئے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے نبی نے 1900 بندے جو ہے نا وہ مارنے کا آرڈر دے دیا تھا اور کہتے ہو کہ رحمت للعالمین ہے. یہ ابھی بھی انٹلیکچوئل ڈیبیٹ کے اندر ابھی ریسنٹ ایز لاسٹ ایئر تک میری ایک ڈیبیٹ ہو رہی تھی وہاں پہ. اور ابھی پچھلے سال جب رمضان میں یہودی جب مسجد اقصیٰ میں گھسے ہیں, جس طرح اس دفعہ گھسے ہیں نا پرسوں, اس طرح پچھلے رمضان میں بھی یہ گھس گئے تھے نا. اور جب ان کے اوپر جب مسلمانوں نے کرٹیسزم کیا تو انہوں نے کیا بینر لگائے تل اویو کی سڑکوں پہ, لڑکے یہودی لڑکے کیا بینر لے کے آئے کہ بنو قریظہ واز یور لاسٹ چانس. غور سے سمجھے اس بات کو. یہ ہسٹری میں کیوں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ 3 منٹ 5 منٹ کے اندر میں نے آپ کو کانٹیکسٹلائز اس لیے کیا ہے تاکہ ایک مسلمان کو پتا ہو کہ یہ کوئی ہیش ٹیگ یا فیشن سٹیٹمنٹ نہیں ہے. یہ جو بیٹھے ہیں نا
اپنے اپنے سوڈو انٹلیکچوئلز بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ مسلمانوں کو نم کرنا چاہ رہے ہیں اور پے در پے وار کرتے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کی ساری باتیں ہیومن سائیکالوجی کے اندر ایز ان اپوزنگ فلاسفی پہلے سے ہی ڈٹرمن کر لی تھی. پری ڈٹرمنڈ ہے کہ جب بھی اسلام کی فلاسفی پریزنٹ ہوگی تو ایک اپوزنگ فلاسفی ساتھ ساتھ چلے گی اس کی. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ ہیومن سائیکالوجی ورکس. اور اسد نے جو واقعہ کر دیا، جو فیصلہ کر دیا، اس کے بعد سے آج تک ہمیں ایک لیجسلیشن دے دیا کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ والے وہ لوگ یحبونہ، جو ان کو ہضم نہیں ہوتا، اس لیے یہ فلسافیکلی اسلام ہو جاتے ہیں. حالانکہ میں ان سے خود پوچھتا ہوں، جو بھی ہے جو پاکستان میں بھی بڑے لیفٹسٹ لبرلز اپنے آپ کو نبی اسلام کی اس حدیث کو کہتے ہیں جو ضعیف ہے. سائیکالوجی میں پہلے برا، دل میں پہلے برا جاننا پڑتا ہے، پھر زبان سے برا کرو، پھر نہیں مانتے تو پھر ہاتھ سے برا کرو. ان کی سائیکالوجی میں بالکل ایسے ہی ہے. السلام علیکم، دس میں فیصل مان آپ خیریت سے ہوں گے. اس ویڈیو میں شیخ ایک بہت تھاٹ پرووکنگ میسیج پرووائڈ کر رہے ہیں کہ سعد بن معاذ نے جو ایک اتنے ہارڈ سٹینڈ پہ ایک بڑی سٹیٹمنٹ دی تھی تو اس کی آنے والی جنریشن پہ کیا اثر پڑ سکتا تھا. ہی نیوز کے اس سے مسلمانوں پہ، اس پہ اسلام کی وجہ سے اور وٹ وی ول سے کہ کتنا زیادہ میجر چینج آ سکتا ہے. مگر انہوں نے کبھی بھی اللہ کے سٹینڈرڈز کو کمپرومائز نہیں کیا تھا. ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر چھوٹی سی بھی کوئی بھی بات ہے اپنی پریورٹیز کے لے لیں یا پھر اپنی کہ فیملی کی بات لیں تو ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ سلپ ہو کے اللہ کے سٹینڈرڈز کو کمپرومائز کر دیتے ہیں. دے آر دیٹ کائنڈ آف پرسنالٹی کہ جو مرضی ہو جائے، کچھ جتنا مرضی آپ کو نقصان ہو جائے، فائدہ ہو جائے، آپ کبھی بھی اللہ کے سٹینڈرڈ کو کمپرومائز نہیں کر سکتے. یو ہیو ٹو اسٹینڈ اگینسٹ دا فلو. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ریوڑ میں چل رہے ہو، آپ روڈ میں چل رہے ہو اور انہی کی فریکوینسی کے ساتھ آپ میچ کر کے باتیں کر رہے ہو. اور جس طرح کہ پاکستان کی اگزامپل لے لیں، اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو ڈیموکریسی چل رہی ہے اور وہی آل نو کہ یہاں پہ وہ ڈیموکریسی نہیں ہے کہ جو ایک اتھینٹک ریزن میں جا کے ہم اپروچ کر سکتے ہیں. ایون دو کہ اسلام میں ڈیموکریسی ہے ہی نہیں، بٹ اگر پھر بھی آپ ایک پازیٹیو اپروچ لے لیں، اگر ہم زوم آؤٹ کر کے چیزوں کو دیکھیں تو وہ آل نو کہ اس کے پیچھے دا پیپل سٹنگ بیہائنڈ دا کلوز ڈور وہ کون ہے. امریکہ سب چیزوں کو ہینڈل کر رہا ہے اور اسی کے اکارڈنگ آئی بلیو کہ دے سیل دیئر سول ٹو دا امریکہ، کہ ان کی ایکسپیکٹیشن، ان کی فریکوینسی کے علاوہ ہمارے پولیٹکس کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. ناٹ ایون دو پولیٹکس، ایون دو کہ اگر آپ بلٹ فورس کی بھی بات کر لیں وہ بھی انہی کے ایک تابع آتی ہے. اور یہی ایک ٹوٹی پھوٹی قوم کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹے سے چھوٹا فلسفہ بھی دوسروں کو کاپی کرتے ہیں، وہ چھوٹی سے چھوٹی بات بھی دوسروں سے لیتے ہیں. پاکستان کی آئیڈیالوجی تھی، اس میں سب سے جو ٹاپ آف دا لسٹ پہ چیز تھی وہ قرآن تھی. قرآن کے سب انہوں نے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا تھا. اور دوسری ہینڈ پہ چیز آتی ہے وہ اسرائیل ہے. اسرائیل کی بھی جو بھی کانسٹیٹیوشن ہے وہ انہوں نے اپنی بک سے لی ہوئی ہوتی ہیں، مگر وہ اپنی بک کے اتنے پکے، اور ہمارے حالات دیکھ لیں کہ ہم نے ایک اتنی زیادہ کنجسٹڈ فیلنگ کے ساتھ